السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ نصرت خان صاحبہ کا، سوال یہ کر رہی ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ وہ ابھی تک حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ ذرا وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے سوال کا جواب ہی آپ کا سوال ہے، یہی کہ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء اکرام میں اس بارے میں اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی حیات ہیں یا نہیں ہیں، اور اس بارے میں اختلاف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کے حیات پر قرآن کریم میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس اختلاف کا کوئی حل نہیں نکلا ہے ابھی۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں وہ حیات ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اس پر وہ اپنے دلائل اور شواہد کو پیش کرتے ہیں۔ اور بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ میری بھی ملاقات ہوئی ہے، تو اس طرح کے دعوے ہیں۔ اب ظاہر ہے بڑے عالم ہیں تو ان کے لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے، دلائل پر روشنی ڈالتے ہوئے، دلائل کو دیکھتے ہوئے، دلائل کی روشنی میں، کہ وہ ابھی حیات نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور اس کے حل ہو جانے سے میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ نہ تو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، نہ ہمارے اعمال سے، اور ہم سے سوال جو ہوگا ہمارے عقائد اور اعمال کے تعلق سے۔ تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ علمی بات ہمیں معلوم ہو جائے گی، لیکن کوئی نتیجہ اس کا اب تک نہیں نکلا ہے۔ اس بارے میں ابھی اختلاف علماء کرام میں موجود ہے۔ اس کے بعد محترمہ فرحین گل سوال کر رہی ہیں: عبقری شخصیت کے مالک ہونے کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب؟ عبقری اعلیٰ اور سردار کو کہتے ہیں، تو یعنی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ اب اعلیٰ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ہر ادنا کے مقابلے میں کوئی ایک اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے یہ ادنا ہے اور یہ ہاتھ میرا بھی اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اب میں اس کو اوپر لے جاؤں تو یہ اعلیٰ ہے، اس کو اوپر لے جاؤں تو یہ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو اعلیٰ حقیقت میں اللہ رب العزت کی شخصیت ہے، اور کوئی بھی نہیں، کہ اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، پھر انبیاء کی جماعت ہے، پھر صحابہ ہیں۔ وہاں ایک چیز الگ ہے مقام و مرتبے کے لحاظ سے، لیکن اعلیٰ شخصیت، اعلی اخلاق والا اور اعلیٰ علم والا، تو اس اعتبار سے اعلیٰ کو کوئی پیمانہ نہیں دے سکتے کہ وہ اتنے اعلیٰ ہیں۔ بہرحال یہ کہ وہ ہم سب میں افضل تھے، اور تمام علماء جو چھوٹے ہیں وہ تو بڑا مانتے ہی تھے ان کو، جن کے بارے میں بات ہوئی، جن کے تعلق سے سوال ہے، اور جو بڑے علماء بھی ہیں ان سے، وہ بھی کیونکہ علماء کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ انکساری اور عاجزی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کو اپنے سے بڑا ہی مانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ہم چھوٹوں کے لیے وہ عبقری شخصیت کے مالک تھے ہی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے محترم محمد مجید صاحب کا، سوال ان کا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دلہن کو اپنے ولیمے کا کھانا اپنے شوہر سے پہلے نہیں کھانا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، درست نہیں ہے۔ شوہر سے پہلے بھی بیوی اپنے ولیمے کا کھانا کھا سکتی ہے۔ جب شوہر اس کے گھر جا کر اس سے پہلے کھانا کھا سکتا ہے، تو بیوی اس کے اپنے گھر آ کر، یعنی شوہر کا جو گھر ہے وہ بیوی کا اپنا اصلی گھر ہے، وہ اس سے پہلے کھانا کیوں نہیں کھا سکتی ہے؟ اس کے بعد ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے: ہانیہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: ہانیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے پرمسرت، خوش دلی، خوشحالی۔ تو یہ نام درست ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے: قرآن مجید میں کتنی صورتیں انبیاء اکرام کے نام سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کی فہرست ہوتی ہے، کسی نسخے میں شروع میں ہوتی ہے اور کسی میں آخر میں ہوتی ہے، تو وہاں جا کر آپ نام پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ محمد ہے، تو یہ صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں۔ آپ پڑھ لیں، گن لیں تو آپ کو انداز ہو جائے گا۔ جیسے سورہ عادیات ہے، ذاریات ہے، یہ تو نبیوں کے نام پر ہے نہیں، اور جو عورتوں کے نام پر ہوں جیسے سورہ مریم ہے، اسی طرح سورہ نساء ہے، تو یہ بھی نبیوں کے نام پر نہیں ہے۔ سورہ نوح ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ تو اس طرح آپ اس فہرست کو پڑھ کر خود انداز کر سکتے ہیں کہ کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا، ان کا سوال یہ ہے: صرف 4 نبیوں پر ہی آسمانی کتاب کیوں نازل ہوئی؟ تو یہ غلط فہمی ہے، اگر آپ کو ہو گئی ہے تو۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 نبیوں پر ہی آسمانی جو ہے کتاب نازل ہوئی ہے۔ بہت سارے انبیاء پر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت کے 4 جلیل القدر اور بڑے پیغمبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی 4 پر جو ہے کتاب نازل ہوئی اور کسی پر نہیں ہے۔ وہ 4 حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ 4 بڑے انبیاء ہیں، اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ ان 4 پر ہی کتاب نازل ہوئی، کسی اور پر نہیں ہے۔
شاید کسی کو اسی وجہ سے غلط فہمی ہو، کیونکہ جب 4 کتابوں کا نام آتا ہے، انجیل، تورات، زبور اور قرآن کریم 4، تو 4 ہی انبیاء کا نام آتا ہے، 4 بڑی کتابیں ہیں یہ، تو اس وجہ سے شاید کسی کو شبہ ہوا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 نبیوں پر کتاب نازل ہوئی، تمام ہی نبیوں پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ کسی پر نئی کتاب، نئی شریعت نازل ہوئی ہے، کسی کو پرانی ہی شریعت، پرانی ہی کتاب دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بھائی کا، اور سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے جو میں نے اب تک گنا ہے، اور یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ غلط ہو جائے تو، اور یہ ایک علمی بات ہے بس تھوڑی سی، میرے علم کے مطابق قرآن کریم میں 26 نبیوں کا ذکر ہے، اور آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، جو میں نے ڈھونڈے ہیں وہ یہ ہیں: پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ تو یہ 26 نام میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، آپ دیکھ لیں، شاید آپ کو زیادہ مل جائیں، تو اس سے آگے پیچھے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال میرے علم کے مطابق 26 نام ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی کا سوال ہے، اور ایک عجیب سا سوال ہے، اور یہ تمام لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد میں آ کر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ فجر کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ خطبے کا وقت ابھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہماری جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے مفتی صاحب کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ بات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اور یہ شاید آپ نے بات چیت کی ہے، ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ مسجد میں جمعہ کے دن آ کر کیا پڑھتے ہیں سنتوں کے علاوہ، کیونکہ منع کر دیا خطبے کے دوران نماز پڑھنے کے لیے، تو سنتیں تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی منع کرنے کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، تو پوچھا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ وہ اس لیے پڑھتے ہیں اگر فجر نہیں پڑھیں گے تو ہماری جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ مسئلہ اگر ہے تو یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے 5 نمازوں سے کم قضا ہو، یعنی جس نے ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کا خیال کیا ہو، خوب پابندی سے نماز پڑھی ہو، اور اس کے ذمے نماز قضا نہ ہو، اگر ہو تو 5 سے کم ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہیں ہے، اور وہ اٹھا ایک دن لیٹ اٹھا جمعہ کے دن، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو جب تک وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لے گا اس کی جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ صاحب ترتیب کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان جن کی 5 سے زیادہ نمازیں قضا ہیں، یا پھر نمازوں پر وہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، بس جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہ اگر فجر کی نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی ان کی جمعہ کی نماز صحیح ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر بھی پڑھنا چھوڑ دیں۔ بہرحال نماز پڑھی جائے، نماز ساری پڑھیں، جمعہ کے دن کی ہی فجر نہیں بلکہ تمام دنوں کی فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تمام نمازوں کو پڑھا جائے۔ تو یہ خیال غلط ہے۔ عام طور پر یہ ضابطہ سمجھ لیا کہ جس نے فجر نہیں پڑھی جمعہ کے دن اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، یہ ضابطہ غلط ہے۔ اور باقی صاحب ترتیب کا جو مسئلہ ہے وہ صرف فجر کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اگر اس نے جمعرات کی عشاء کی نماز نہیں پڑھی بھول سے یا کسی وجہ سے، تو اس کی بھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کی فجر کی نماز کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کسی نماز کے چھوٹ جانے سے، کوئی نماز کا نہ ہونا، یہ مسئلہ صاحب ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ سوال آپ کا اس پر نہیں ہے تو اس لیے اس پر وضاحت نہیں دی جا رہی۔ بس سوال جو تھا آپ کا وہ آپ کو بتا دیا کہ جس نے جمعہ کے دن فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اس کی نماز کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ جو سوال آپ کے تھے، جو لیے گئے، ان کے جوابات جو آپ کو دیے گئے وہ سمجھ آئے ہوں گے۔ باقی کسی کا اگر کوئی سوال رہ گیا تو اسے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔